السلام علیکم ڈیئر ویئر، شبانہ نواز آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، آج جو میں کلاس لے رہی ہوں وہ اردو سبجیکٹس کی ہے، اور جو ایس پی ایس سی کی تیاری کرتے ہیں یا جو اردو ایم اے کے طالب علم ہیں ان کے لیے، اور یا جو اردو ادب سے چاہ رکھنے والے ان کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو کلاس ہوگی، کیونکہ اس میں جو جتنے بھی نامور شعراء ہیں ان کی میں نے وہ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور ان کی کچھ مشہور تصنیفات کوشش کی ہے کہ جتنوں کی دے سکوں تو دی ہے۔ ایسے ہی یہ میں اردو بھی میری 3 ماسٹرز میں سے ایک ہے، اور میں پرانے نوٹس دیکھ رہی تھی تو میرے سامنے یہ چیز آ گئی، اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ ساری چیزیں ایک پیج پہ لانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں بچوں کے ساتھ شیئر کر دوں، کیا پتہ کسی کے لیے کارآمد ہو جائے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے پرانے نوٹس تھے تو وہ تو بہت ہی خستہ حالت میں تھے، تو یہ فیئر اور تھوڑی صاف ستھری رائٹنگ میں پروفیسر مریم ابرار سے میں نے کروائے ہیں، جو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج دادو میں کامرس کی لیکچرر ہیں، اور ان کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سپورٹ کیا اس حوالے سے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں کلاس کی طرف۔ تو میں نے کوشش کیا ہے، اب یہ بہت سارے تو نہیں ہیں کیونکہ اردو ادب تو بہت وسیع ہے، لیکن جتنے وہ نامور ہیں ان کو میں نے کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو خواجہ میر درد ان کا تخلص تھا، دہلی میں پیدا ہوئے، 1721 میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور 1785 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ علامہ اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاعر مشرق، سیالکوٹ میں 1877 میں پیدا ہوئے تھے، اور 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ بائی دا وے ان کی پہلی جو پوئٹری تھی وہ مخزن میگزین میں شائع ہوئی تھی، جو عبد القادر صاحب کا جو میگزین تھا اس میں ان کی پہلی پویم شائع ہوئی تھی۔ ویسے تو ان کے پھر بہت ساری تصانیف ہیں، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1956 میں انہوں نے وفات پائی۔ سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1953 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ الطاف حسین حالی کے وہ شاگرد تھے، بہت ہی ان سے وہ ان کلوز تھے، اور ان کے کہنے پہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے پہلے شبلی نعمانی جو انہوں نے اسٹارٹ کی تھی، اور پھر بعد میں سید سلیمان ندوی نے ان کو کمپلیٹ کیا تھا، تو وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے سوانح عمری کی صنف میں۔ محمد حسین آزاد 10 جولائی 1830 کو پیدا ہوئے تھے۔ مولوی عبدالحق بابا اردو، مولوی حق 20 اگست 1870 کو پیدا ہوئے تھے، اور 16 اگست 1961 کو کراچی میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے 1725 کو، اور 1810 کو لکھنؤ میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ غزل کے بادشاہ شعراء میں سے ایک ہیں میر تقی میر کی غزل، اگر دیکھا جائے تو غالب سے بھی کوئی غزل ان کی بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر ولی دکنی 1668 کو پیدا ہوئے تھے، 1744 کو احمد آباد میں وفات پائی تھی۔ غالب مکتوب خطوط نویسی کے بانی کار، دیوان غالب وجہ ہے ان کی شہرت، اور بھی ان کے بہت ساری تصانیف ہیں مختلف موضوعات پہ۔ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، 1869 کو دہلی میں وفات پائی تھی۔ مومن 1800 میں پیدا ہوئے تھے، 1851 میں وفات پائی تھی۔ مومن کے ایک شعر ہے کہ وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے غالب کا کہنا تھا کہ میری ساری دیوان لے لیں لیکن مومن مجھے یہ ایک شعر دے دیں۔ تو اب پتہ نہیں کہ غالب صاحب کو اس شعر میں کیا ایسی بات نظر آئی، بہرحال وہ فنی ایئر سے دیکھا جائے تو بہت اچھے خیالات کا اظہار ہے۔ اس کے بعد پھر الطاف حسین حالی ہیں۔ الطاف حسین حالی 1838 میں پیدا ہوئے تھے، 1914 کو دہلی میں وفات پائی تھی۔ بہت ساری تصانیف کے وہ بانی کار ہیں، جیسے سوانح عمری میں انہوں نے بہت اچھی سوانح عمری لکھی ہیں۔ حسرت موہانی لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے 1875 کو، اور 1951 میں لکھنؤ میں ان کی وفات پائی تھی۔ ان کے بہت ساری اچھی شاعری میں سے ایک ان کا بہت جو آج تک اپنے اسی اوج پہ ہے سونگ کہ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ مہدی حسن کی خوبصورت آواز میں جو غزل ہے، تو ان کی شاعری جو ہے یہ حسرت موہانی صاحب کی ہے۔ پھر سودا
शाहजहां आबाद में दिल्ली में पैदा हुए थे 1713 को, और लखनऊ में 1781 में उनके वफ़ात पाई थी। वो गज़ल और कसीदा के बहुत बड़े शायर थे ना। और मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। मरसिया और रुबाई पे उन्होंने बहुत अच्छी आजमाई की है। मरसिया के शायर हैं वो बेसिकली फैज़ाबाद में 1830 को पैदा हुए थे और 1874 को वफ़ात पाई थी। मिर्ज़ा दबीर, ठीक है, मिर्ज़ा बाबा अली भी जिसे कहते हैं, तो वो दिल्ली को 1803 में पैदा हुए थे। 1875 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में उनकी वफ़ात हुई थी। और एक बुक है मवाज़ना अनीस व दबीर जो हाली साहब की है, और उन्होंने ये दो बहुत बड़े मरसिया निगार हैं उर्दू अदब में, उनका तकाबली जायज़ा किया है कि उनमें कौन से ज़्यादा बड़े मरसिया निगार हैं। और उन्होंने वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद अनीस को या दबीर को एक को मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट किया है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उनकी मवाज़ना अनीस व दबीर का बहुत अच्छा तकाबली जायज़ा हज़रत मोहानी साहब ने अपने बुक में किया है। मुला वजही 1045 हिजरी में पैदा हुए थे। उनकी वजह शोहरत जो बुक है वो सबरस है। सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानीकार 1700 अक्टूबर में पैदा हुए थे और 1817 में दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में पैदा हुए थे और 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में उनकी वफ़ात पाई थी। उन्होंने बहुत सारी खिदमात हैं, ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में। उन्होंने मुसलमानों को जो तालीम के लिए अंग्रेज़ी तालीम पे राग़िब किया वो नाकाबिल फ़रामोश उनकी खिदमात में से एक है। और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बहुत सारे नामवर तालिब इल्म और शुरा अदीब मतलब पैदा किए। और शिबली नोमानी आज़मगढ़ में 1857 को पैदा हुए थे। 1914 को वफ़ात पाई थी। डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद नावल के बानीकार 1836 में पैदा हुए थे। 1912 में वफ़ात पाई थी। नज़ीर अकबर आबादी 1735 को आगरा में पैदा हुए थे और 1830 को वफ़ात पाई थी। अकबर अल आबादी शायर हैं, 1844 को पैदा हुए थे और 1921 को वफ़ात पाई थी। कुली कुतुब शाह एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं पुराने और इब्तदाई दौर के अदीबों में से। 1565 में पैदा हुए थे, 1611 में वफ़ात पाई थी। फैज़ अहमद फैज़ खालिक नक्श फरियादी नारोवाल 13 फरवरी 1911 में पैदा हुए थे। 20 नवंबर 1984 को लाहौर में उनकी वफ़ात पाई। उनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं और नक्श फरियादी भी उन्हीं की एक मशहूर तसानीफ़ में से एक है। फिर है नासिर काज़मी अम्बाला पंजाब में पैदा हुए 1925 को और 1972 को लाहौर में उन्होंने वफ़ात पाई थी। मीर हसन 1727 में पैदा हुए थे और 1776 को वफ़ात पाई थी। रजब अली बेग सरवर फसाना अजाब के खालिक लखनऊ में 1782 को पैदा हुए थे। 1867 को बनारस में उन्होंने वफ़ात पाई। फ़रहतुल्लाह बेग 1910 से लेकर 1947 तक हैदराबाद पाकिस्तान में बहुत छोटी उम्र में वफ़ात पा गई, तकरीबन 37 साल की उम्र में। वो भी बहुत बड़े अच्छे अदीब थे। और रतननाथ सरशार 1846 को उनकी पैदाइश हुई। 1901 में उन्होंने वफ़ात पाई। आगा हशर काश्मीरी बनारस में 1879 को पैदा हुए थे। 1935 के उनमें उन्होंने वफ़ात पाई थी। ड्रामा के बानीकार है। उनके बहुत सारे ड्रामा जो आज भी बल्कि थिएटर के दौर से देखा जाए तो आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे चलते थे और बहुत अच्छे ओज पे हैं आज भी। मुंशी प्रेमचंद बनारस में 1885 को पैदा हुए थे। 1936 को बनारस में ही उनकी वफ़ात हुई। इम्तियाज़ अली ताज के भी ड्रामे बहुत बड़े मशहूर हैं। वो लाहौर में 1900 को पैदा हुए थे। 19 अप्रैल 1970 को लाहौर में ही उन्होंने वफ़ात पाई थी। उसके बाद पतरस बुखारी मज़ाह निगार थे और बहुत सारी बड़ी पोस्ट पे भी लास्ट में भी यूएन के तरफ से वो रह चुके थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो पतरस बुखारी 1898 को पैदा हुए थे और 1958 को वफ़ात पाई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1888 को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। परवीन शाकिर पहली शायरा औरत जिन्होंने खुशबू को तरह अंदाज में वफ़र मिक़दार में अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। 24 नवंबर 1952 को पैदा हुई थी और 26 दिसंबर 1994 को वफ़ात पाई थी। एक्सीडेंट हुआ था उनका, कार एक्सीडेंट
ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اور خوشبو اور ماہ تمام ان کی بہت بڑی شاعر تصانیف میں سے ایک ہے. حبیب جالب عوامی شاعر ہوشیارپور انڈیا میں پیدا ہوئے. 19 مارچ 1928 کو پیدا ہوئے تھے اور مارچ 1993 لاہور میں ان کی وفات ہوئی. جانے جانا احمد فراز کی تصنیف. کوہاٹ 12 جنوری 1931 میں احمد فراز کوہاٹ میں پیدا ہوئے تھے اور 15 اگست 2008 اسلام آباد میں انہوں نے وفات پائی. ساگر صدیقی امبالہ پنجاب انڈیا میں 1928 کو پیدا ہوئے تھے. 19 جولائی 1974 کو لاہور میں وفات پائی تھی. خواجہ حسن نظامی 25 دسمبر 1978 کو دلی میں 1955 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1955 میں ان کی وفات ہوئی. فانی بدیانی 1875 میں پیدا ہوئے. 1941 کو 41 میں ان کی وفات ہوئی. 1941 میں اصغر گونڈوی 1884 میں پیدا ہوئے. 1936 میں ان کی وفات ہوئی. محسن کاکوروی 1827 میں پیدا ہوئے. 1907 میں ان کی وفات پائی. نواب محسن الحق 1837 کو پیدا ہوئے. اٹاوا کینیڈا کی کیپٹل سٹی ہے اٹاوا, اور 1907 شملہ میں پیدا ہوئے. انشا خان 1756 کو پیدا ہوئے تھے اور 1818 میں انہوں نے وفات پائی. شاہد احمد دہلوی 1906 کو پیدا ہوئے اور 1967 کو وفات پائی. شاہ عبد القادر دہلوی 1753 کو ان کی پیدائش ہوئی. 1814 میں وفات پائی. مظہر جانے جانا 1699 میں پیدا ہوئے تھے. 1781 میں ان کی وفات پائی. افضل جھانجوی 1940 ہجری کو پیدا ہوئے تھے اور 1035 ہجری کو وفات پائی تھی اور 1625 عیسوی تھا. تو یہ تھے کچھ شعراء, ان کے کچھ تصانیف اور ان کی سن پیدائش اور وفات. تو امید ہے کہ مجھے ظاہر یہ ہر وہی شاگرد وہی کلاس دیکھے گا جس کی وہ ضرورت ہوگی, جس کی نیڈ ہوگی. تو نیڈ بیس کے حساب سے جو طلباء SPSC کی تیاری کر رہے ہیں یا MA اردو کی ہیں تو ان کے لیے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کلاس کی کتنی اہمیت ہے. ویسے بھی جو ادب سے چار رکھنے والے ہیں میرے خیال میں ان کو تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑے شعراء کی ایک لسٹ ہے. تو شبانہ نواز آفیشیل کے ساتھ رہیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے. کلاس پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ٹائم پہ سب سے پہلے آپ ہمارے نوٹیفیکیشن سے آگاہ ہو سکے. تو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ہی کسی ایسے ہی انفارمیٹیو کلاس میں ملیں گے. اللہ نگہبان.